رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا عليم يا عليم يا عليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین. دیکھیں جی، آج ہمارا 7واں سبق ہے، یعنی الدرس السابع، التحیۃ والتعارف، یونٹ نمبر 1 ہی چل رہا ہے. دیکھیں الکلام، کلام یعنی گفتگو، مکالمہ. التدریب یعنی مشق کو کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا. التدریب الاول تبادل الحوار مع زمیلک کما فی المثال. اب انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس کو کیا کریے، تبدیل کیجیے، یعنی بدل دیجیے گفتگو کو. فار ایگزامپل وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تبدیل کیجیے اپنے مکالمے کو اپنے کسی دوست کے ساتھ، یعنی کہ اگر وہ آپ سے پہلے حال پوچھیں تو آپ ان کو آنسر کریں، بتائیں، اور پھر دوبارہ آپ ان سے پوچھیں اور وہ آپ کو آنسر کریں گے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح مثال میں دیا گیا ہے، یا پھر وہ جو بھی پوچھ رہے ہیں حال نہیں، مطلب کوئی بھی کویسچن ہو. میں نے ویسے آپ لوگوں کو ایگزامپل دی ہے تو جو اس بک میں دیا گیا ہے، تو یہاں پہ چونکہ وہ جو ہے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں، تو پہلے جو ہے ایک پوچھے گا، پھر دوسرا اسے پوچھے گا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے کسی دوست کو اپنے ساتھ لے لیں اور اس کے ساتھ اس کی پریکٹس کیجیے، یعنی اس کا تبادلہ کیجیے، اس کو تبدیل کیجیے کہ اگر پہلا ایک بار حال پوچھ رہا ہے تو دوسرا جواب دے گا، اور پھر دوسرا جو ہے وہ آنسر کرے گا اور پہلا سوال پوچھے گا، اس طرح سے. اب دیکھیں جی، پہلی مثال ہے الطالب الاول. اسمی الطالبۃ الاولی، سوری لڑکی ہے نا. الطالبۃ الاولی اسمی فاطمہ، انا مصریہ، انا من مصر. اب الطالبۃ الثانیہ، وہ کیا کہہ رہی ہے، اہلا و سہلا. اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اب کیا کہہ رہی ہے کہ میرا نام فاطمہ اور میں مصر سے ہوں. انا من مصر یعنی میں، اور انا مصریہ یعنی میں مصری ہوں، اور انا من مصر میں مصر سے ہوں. ایک چیز یاد رکھے گا، جب آئے ترکی یا مصریہ، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ آپ سے جنسیت کا، یعنی آپ کی نیشنلٹی پوچھی جا رہی ہے. اور جب آپ کہیں کہ میں فلاں کا رہنے والا ہوں یا فلاں کی رہنے والی ہوں، تو آپ کہیں گی پاکستان یا ترکیہ یا مصر، یہ اس طرح سے، ٹھیک ہے. یعنی جو اوپر لکھا ہے نا مصریہ، یہ نیشنلٹی بتانے کے لیے. اور آپ کہاں کی رہنے والی ہیں، اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کہیں گے انا من مصر، کہ میں مصر سے ہوں. اب دیکھیں فاطمہ، سیم آپ نے، انہوں نے کہا ہے کہ اسی طرح آپ نے سب کی پریکٹس کرنی ہے. میں ایک بتا دیتی ہوں، باقیوں کی آپ نے خود کرنی ہے اور اس کو لکھنا بھی ہے. دیکھیں فار ایگزامپل اسمی فاطمہ پہلا انہوں نے بتا دیا. اب دوسرا دیکھیں، دوسرا لڑکا ہے، تو اب میں کیا کہوں گی، الطالب الاول اسمی محمود، انا ترکیہ. وہ کیا کہے گا، انا ترکی یعنی میں کیا ہوں، میں ترکی ہوں. اور پھر وہ کہے گا انا من ترکیہ، کہ میں ترکی سے ہوں. پہلے کیا، پہلا طالب کیا کہتا ہے، طالب علم کیا کہتا ہے، طالب الاول، تو وہ کیا کہتا ہے کہ اسمی محمود انا ترکی. میں نے آپ کو بتایا نا، ترکی نیشنلٹی بتانے کے لیے آتا ہے. اگر کوئی پوچھے کہ آپ کہاں رہتے ہیں تو اس کے لیے ترکیہ. اب اس کے بعد آپ نے کہنا ہے انا من ترکیہ، کہ میں ترکی سے ہوں. اب پہلا، دوسرا دیکھیں سوریہ والا آ گیا. طالب الاولی جو ہے وہ سوال کیا کرتی ہے، یعنی وہ کیا کہتی ہے کہ اسمی خدیجہ، انا سوریہ، ٹھیک ہے. اور اب اس نے کیا کہنا ہے کہ اس نے نیشنلٹی پوچھی تھی. اب اس نے کیا کہنا ہے، اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں، یعنی پوچھ نہیں رہے. فار ایگزامپل آپ سے کوئی پوچھے، لیکن یہاں پہ جتنا دیا گیا اتنا ہی آپ کریں گے. وہ کیا آپ سے پوچھ رہی ہیں کہ من این انتا یا انتی، جو بھی ہو، ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ اگر وہ آپ سے اس طرح پوچھے من این انتی یعنی آپ کہاں سے ہیں، تب آپ کہیں گی انا من پاکستان، کہ میں پاکستان سے. لیکن اگر وہ آپ سے کہہ رہی ہیں من، فار ایگزامپل وہ کہہ رہی ہیں وما جنسیتک یا جنسیتک، تو آپ کیا کہیں گی انا پاکستانیہ، کہ میں کیا ہوں، پاکستانی ہوں.
اور نیکسٹ جو دونوں آپ نے خود کرنے اسی طرح اسمی لگا کے، اور انا پاکستانی اور انا من پاکستان. اسی طرح احمد کا یہ لڑکا ہے تو اس کے ساتھ اسم احمد اور انا مصری اور انا من مصر. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. اس کے بعد التدریب الثانی تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی ویسے کریے جیسے آپ نے پہلے کیا. اب دیکھیں اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ الطالب الاول کیا کہہ رہا ہے، ھذا اخی هو مدرس. ٹھیک ہے، ھذا اخی هو مدرس، کہ میرا یہ کون ہے، یہ میرا بھائی ہے اور وہ کیا ہے، مدرس ہے، یعنی پڑھانے والا ہے. اب باقی سب کی پریکٹس. اور پھر الطالب الثانی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اہلا و سہلا، یعنی ٹھیک ہے جی، خوش آمدید، مرحبا. اب آپ نے اس کی پریکٹس اس طرح سے کرنی ہے، اخن مدرس اخت طبیبۃ دیا وہ سارا اس کی ایز اٹ از ویسے ہی کریں گے. فار ایگزامپل کیسے، جیسے الطالب الاول ھذا اخی ہوا مدرس، اس کی ہو گئی. اب دوسرا دیکھیں، اخت لڑکی کے لیے بتا دیتی ہوں، پھر باقی آپ خود کریں گے. الطالبۃ الاولی ھذہ اختی، اختی کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے. اور یہ طبیبہ، یہ کیوں کہہ رہی، کیونکہ یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ کیا ہے، یہ میری بہن ہے، اور وہ کیا ہے، طبیبہ ہے، یعنی ڈاکٹر ہے. باقی میں ان سب کے میننگز بتایا ہوں، یہ آپ باقی خود کریں گے انشاءاللہ. آگے ہے تدریب الثانی، اس کا بھی سیم انہوں نے کہا ہے اسی طرح سے کرنا ہے جیسے کہ مثال میں دیا گیا ہے. الطالب الاول السلام علیکم، الطالب الثانی وعلیکم السلام. الطالب الاول کیا کہتے ہیں، کیف حالک. الطالب الثانی کیا کہتے ہیں، بخیر والحمد للہ. الطالب الاول کیا کہتے ہیں، ما جنسیتک. الطالب الثانی کیا کہتے ہیں، انا پاکستانی. الطالب الاول کیا کہتے ہیں، اہلا و سہلا، یعنی مرحبا. اب ایک لڑکی کا کر کے بتا دیتی ہوں، باقی آپ خود پریکٹس کریں گے. فار ایگزامپل الطالبۃ الاولی کیا کہتی ہے، السلام علیکم. الطالبۃ الثانیہ کیا کہتی ہے، وعلیکم السلام. الطالبۃ الاولی کیا کہتے ہیں، کیف حالکی، حالکی مؤنث ہے. الطالبۃ الثانیہ کیا کہتی ہیں، بخیر والحمد للہ. اب الطالبۃ الاولی کیا کہتی ہیں، وما، واو آپ لگانا چاہے تو لگا سکتی ہیں، مطلب اور ہوتا ہے، یہاں پہ نہیں ہے تو آپ نہ لگائیے گا، ویسے میں نے کہہ دیا. ما جنسیتو کی، یعنی آپ کی جنس کیا ہے، آپ کی نیشنلٹی کیا ہے، مؤنث کے لیے جنسیتو کی میں نے کہا. اب الطالبۃ الثانیہ کیا کہتی ہیں، انا پاکستانیہ، نیہ اینڈ پہ گولتا مؤنث ہے. اب ہے طالبۃ الاولی کیا کہتی ہیں، اہلا و سہلا، یعنی مرحبا، خوش آمدید. باقی سب کا آپ نے خود کرنا ہے، سوری، مصریہ، ترکی. اور آپ کو نظر آ بھی رہا ہوگا کہ کون کون سی پکچر کس کو شو کرتی ہیں. اب نیکسٹ دیکھیں التدریب الرابع تبادل الحوار، یہ بھی سیم ہے. اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، مثال میں جس طرح سے دیا ہوا ہے. فار ایگزامپل یہ سب سے پہلے دیا ہوا ہے مذکر کا، دیکھیں الطالب الاول مسموک، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کیا نام ہے. تو الطالب الثانی کیا کہتے ہیں، اسمی بدر. الطالب الاول کیا کہتے ہیں، من این انت. طالب الثانی کیا کہتے ہیں، انا من ترکیہ. ٹھیک ہے، الطالب الاول کیا کہتے ہیں، حل انت ترکی، مطلب کیا آپ ترکی ہیں. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، نعم. نعم کا مطلب ہوتا ہے جی ہاں. انا میں ترکی، جی ہاں میں ترکی ہوں. اب الطالب الاول کیا کہتے ہیں، اہلا و سہلا، مرحبا، خوش آمدید. اب باقی سب کا آپ نے ایز اٹ از خود کرنا ہے. اس میں کوئی بھی لڑکی کا نہیں ہے، مذکر کا ہے، تو آپ سب کے بس یوں ہی نام لگاتی جائیں گے، جیسے کہ بدر اور ترکیہ لکھا ہوا نا، اور اقبال اور پاکستان. اقبال کا آپ نے کیا کرنا ہے کہ طالب الاول کیا کہتے ہیں، مسمو کا، تو اس میں اقبال. اب طالب الاول کیا کہتے ہیں، من این انت، کہ آپ کہاں سے ہیں. تو اس نے کیا کہنا ہے، چونکہ یہاں پہ پاکستان دیا ہوا ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے، انا من پاکستان، حل انت پاکستانی. تو یعنی طالب الاول دوبارہ سوال کیا کرتا ہے، حل انت پاکستانی، کہ کیا آپ پاکستانی ہیں. تو اب طالب الثانی کیا کہتا ہے، نعم انا پاکستانی، جی ہاں میں پاکستانی ہوں. اب طالب الاول کیا کہتا ہے، اہلا و سہلا. نیکسٹ دیکھیں التدریب الخامس تبادل السؤال والجواب مع زملائک، یعنی اپنے دوست کے ساتھ جو ہے، اس کو آپ زمیلہ کے بھی کہہ سکتے ہیں، زملائک یعنی زیادہ دوستوں کے لیے استعمال ہوا. تو آپ نے زمیل جو ہوتا ہے نا، زمیل یہ ایک دوست کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے آگے آپ جو بھی زمیل لگا دیں، کا، کی یا
جو بھی زمیل ہوتا ہے ویسے لفظ. اب دیکھیں جی اسمی محمد. الطالب الاول کیا کہہ رہے ہیں کہ اسمی محمد. اب الطالب الثانی جو ہے وہ کیا کہیں گے، کچھ بھی نام لے لیں. اسمی اقبال، ٹھیک ہے. مسمکا، اب آپ کا نام کیا ہے، اور مسمکا آپ کا نام کیا ہے، یہ اس کو آپ نا بس ایک نظر دیکھ لیجیے اور خود سے پریکٹس کر لیجیے. کوئی بھی نام لگا کے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے کہ اس کا بیجوز دیکھیں انا من ترکیہ، انا من پاکستان، اب کیسے، یا پھر انا من سوریہ، انا من پاکستان، کچھ بھی لگا سکتے ہیں. من این انت، انا من پاکستان، انا من مصر، اور انا من کچھ بھی جہاں سے آپ ہوں. پاکستان سے ہم سب تو آپ پاکستان کہیں گے. اور آگے دیکھیں باقی بھی ایسے ہی ہے، صرف اس کا آپ نے دیکھنا، تھوڑا سا دماغ چلانا ہے. جو دیا ہوا ہے یعنی ما جنسیتو کا دیا ہوا تو آپ اس کا بتائیں گی کہ کہاں سے، آپ کی نیشنلٹی کیا ہے، یہ ویٹی سے، اور کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اور انہوں نے کہا یذکر کل طالب اسمہ واسم بلدہ وجنسیتہ. مطلب ان کا یہ ہے کہ تمام طالبات جو ہیں وہ یاد کریں اس کے نام اور اس کے شہر اور اس کے جو نیشنلٹی دی ہوئی ہے، وہ سب ان چیزوں کو جو ہے اپنے ذہن میں بٹھا لیں. یعنی آپ اچھے سے اس چیز کو یاد کر لیں کہ جب آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کنفیوز نہ ہو بلکہ فٹ سے جواب دیں. دیکھیں جی التدریب السادس عجب. اب آپ سب نے اس کا جواب دینا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسمکا، یہ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، مذکر کے لیے، ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا ہے، اسم محمد، اسم احمد، کیف حالک بخیر والحمد للہ، من این انت، انا من پاکستان، ما جنسیتک. تو آپ نے کیا کہنا، انا پاکستانی. هل انت پاکستانی، نعم انا پاکستانی، یعنی کہ آپ پاکستانی، نعم انا پاکستانی. هل انت من سوریہ، تو آپ کیا کہیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کیا آپ سوریہ سے ہیں، نہیں میں نے پاکستانی کہہ دیا نا. تو اب ہم کہیں گے لا انا پاکستانی یا انا من پاکستان، ٹھیک ہے. آپ اس طرح سے کہیں گی کہ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. هل انت من سوریہ، جب ہم نے کہہ دیا کہ ہم پاکستانی، اگر ہم پاکستانی نہ کہتے تو پھر ہم کہہ سکتے تھے جی ہاں میں سوریہ سے ہوں، لیکن چونکہ کہہ دیا تو اب آپ کہیں گے لا، ٹھیک ہے. لا انا پاکستانی یا انا من پاکستان. مع السلامہ، آپ بھی کہیں گے مع السلامہ، یعنی سلامتی ہو آپ پر. اچھا جی نیکسٹ دیکھیں. نیکسٹ ہے ہمارا 8واں سبق. التدریب الاول انظر واستمع واقرأ. اقرا، آپ نے دیکھا تھا نا ادھر صورت ہے نا اقرا، اقرا بسم ربک الذی. تو اس میں کیا کرنا، اقرا کا کیا مطلب ہوتا ہے، پڑھیے، یعنی دیکھیے اور غور سے سنیے اور پڑھیے. انا میں، انتا آپ، انتی مؤنث کے لیے آپ، ہوا وہ مذکر کے لیے، ہیا مؤنث کے لیے وہ، طالب طالب، مدرس استاد، طبیبۃ ڈاکٹر، مہندسۃ انجینئر، ھذا یہ مذکر کے لیے، ھذہ یہ مؤنث کے لیے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ التدريب الثاني ضع علامة أمام الكلمة المطابقة في كل مجموعة كما في المثال. اب ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ المثال جیسے ہوا لکھا ہو نا سٹارٹنگ میں، اور باقی انہوں نے یعنی علیحدہ سے لکھا ہوا ہیا ہوا، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ٹھیک ہے نا، یعنی جو آپ سے پوچھا جائے گا، جیسے پہلی میں کیا پوچھا جا رہا ہوا، تو آپ نے اس نشان کے آگے ٹک لگانا ہے جہاں پہ ہوا آپ کو نظر آ جائے، ٹھیک ہے. جیسے کہ انہوں نے ہوا پہ لگایا ہوا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے. اب دوسرا انہوں نے ورڈ کیا دیا ہوا ہے، طبیبہ. اب طبیبہ دیکھیں چوتھے نمبر پہ دیا ہوا تو آپ اس پہ ٹک کریں گے. انتا خود ہی ڈھونڈ کے خود ہی ٹک کریں گے. مہندسہ کہاں دیا ہوا، خود ہی ڈھونڈ کے خود ہی ٹک کریں گے. اخن کہاں دیا ہوا، خود ہی ڈھونڈ کے خود ہی ٹک کریں گے اس کو، ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھیں جی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ التدریب الثالث اقرا ثم ضع علامة بجانب الكلمة المختلفة فی کل مجموعہ کما فی المثال. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مثال نمبر 1 جو ہے وہ دی ہوئی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو یعنی جو سیم ہوئے نا، جو دو ہوئے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو ان دونوں سے الگ ورڈ ہوا، یعنی 3 ورڈ آپ لوگوں کو دیے جائیں گے اور اس میں سے 2 سیم ہوں گے اور جو الگ ہوا اس پہ آپ نے کراس لگانا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، اس کو غلط کر دینا ہے. علامت دی ہوئی ہے نا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے سامنے آپ نے کراس لگا دینا ہے. مثال اول دیکھیں، جیسے اخن اخن سیم ہے، اختن علیحدہ ہے، تو اس پہ آپ نے کراس اس کے سامنے لگا دینا ہے. انتی انتی سیم ہے، انتا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو آپ اس کے سامنے کراس لگا دیں گے. ہوا ہوا سیم ہے، ہیا
جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے اس کے سامنے، آگے بھی آپ نے خود ہی دیکھ کے کرنا ہے۔ اچھا جی، التدریب الرابع، اس کا بھی سیم انہوں نے کہا دیا ہوا ہے کہ اس میں کیا کرنا ہے کہ وہی کرنا ہے۔ انا طالب، ان کے جو دیے ہوئے ہیں دو سیم ایک جیسے ہوں گے، اور جو ایک جیسا نہیں یعنی جو تینوں سے مختلف ہے تو پھر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، اس کے سامنے کراس لگا دینا۔ انا طالب سیم ہے، انا طالبۃ ڈفرینٹ ہے تو اس کے آگے آپ نے کراس لگا دینا ہے۔ باقی بھی اسی طرح ہے، آپ نے خود ہی کراس لگانے ہیں۔ نیکسٹ دیکھیں، یہ ہمارا الدرس الثمانیہ ہے، یعنی 8واں سبق ہے ہمارا۔ التدریب الخامس، بین الکلمتین سوری تھوڑی کنفیوژن ہو گئی تھی۔ ہاں جی دیکھیں، تدریب الخامس، سل بین الکلمتین المتماثلتین۔ متماثلتین کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مطابقت رکھتے ہیں، جو ایک جیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ان کو کیا کرنا ہے، سل یعنی ملانا ہے، بین درمیان، کلمتین یعنی کلموں کو جو ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں، جو ملتے ہیں۔ جیسے انتا آپ نے ڈھونڈنا ہے کہاں لکھا ہوا، انتا کو انتا سے ملائیں گے۔ السلام آپ نے دیکھنا ہے کہاں لکھا ہوا ہے، السلام کو السلام کے ساتھ ملائیں گے۔ ما کہاں لکھا ہوا ہے، ما کو ما کے ساتھ ملائیں گے۔ بس اس کا آپ نے اتنا ہی کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے انظر واستمع واقرأ، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہوا طالب، یعنی وہ کیا ہے، طالب علم ہے۔ ہی طالبۃ، یا ہی طالبہ، وہ کیا طالبہ ہے۔ اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ضمائر جو ہیں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مذکر کے لیے استعمال کون سی ہوتی ہے اور مؤنث کے لیے کون سی ہوتی ہے۔ ہوا مدرسن، وہ استاد ہے۔ ہی مدرستن، یہ وہ استانی ہے۔ باقی آپ نے خود دیکھ لینا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں کروائیں، باقی ان چیز کو چھوڑ دیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے جملوں کو لکھا جاتا ہے، یعنی کس طرح سے عربی لکھی جاتی ہے، کس طرح سے شروع کی جاتی ہے، یہ بس وہ بتا رہے ہیں، اس کے علاوہ اس میں کچھ یاد کرنے والا نہیں ہے۔ کس طرح سے آپ نے اگر کچھ لکھنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، رائٹ سائڈ سے سٹارٹ کرنا ہے۔ یہ ایرو دیے ہوئے نا تو یہ ایرو کے حساب سے لکھنا ہے، تو اس کو آپ چھوڑ دیں۔ یہ ان کے لیے جن کے لیے جو بیسک سے شروع کرتے ہیں، یعنی کہہ لیں کہ جن کو انگلش آتی ہوتی ہے ان کے لیے عربی لکھنا اور بولنا دونوں مشکل ہوتی ہے، لیکن ہم اس لیے پڑھیں تاکہ ہمیں اس پہ جب عبور ہوگا نا انشاءاللہ تعالی، اس سے آپ لوگوں کو جملے بنانے آئیں گے، چھوٹے چھوٹے ضمائر کا پتہ چلے گا، تو پھر آگے کوئی بھی بک پڑھیں گے نا تو اس میں آسانی ہوگی، اس لیے ہے۔ باقی عربی لکھنی تو ماشاءاللہ تعالی سب کو آتی ہے کیونکہ یہ ہماری اردو سے بہت مطابقت رکھتی ہے۔ اب دیکھیں بس لاسٹ ہمارا رہ گیا، یہ ہمارا درس التسع ہے، یعنی کہ 9واں سبق ہے ہمارا۔ اس میں بھی سیم وہی ہے، بس اینڈ والا دیکھ لیں۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اکتب فی الدائرۃ الحرف الذی تبدأ بہ الکلمۃ، مطلب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو جس سے سٹارٹ ہو رہے ہیں نا، جس سے ورڈ آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے، جیسے پہلا جو ہے، پہلی میں دیکھیں اخن اربع عین اہلن، تو اس میں پہلا ورڈ کون سا ہے، حمزہ، تو آپ نے سرکل میں حمزہ لکھ دینا ہے۔ اب دوسرے میں دیکھیں واحد وعلیکم وسہلا وما، تو اس میں کیا ہے، واو، تو آپ نے سرکل میں واو لکھ دینا ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس سے یہ کلمے سٹارٹ ہو رہے ہیں ان کو گول دائروں کے اندر لکھ دیں، بس اتنا کرنا ہے آپ نے۔ اور نیکسٹ دیکھیں، اکتب فی الدائرۃ الحرف الذی تنتهی بہ الکلمۃ، اب آپ نے اس میں یہ کرنا ہے کہ وہ تبدأ کا مطلب ہوتا ہے سٹارٹنگ یعنی شروع، ٹھیک ہے، اور تنتہی کا مطلب ہوتا ہے، تنتہا کا مطلب ہوتا ہے یعنی اینڈ، ٹھیک ہے۔ تنتہی یعنی اینڈ والے آپ نے ورڈ کو لکھنا ہے، اور تبدأ یعنی شروع والے کو لکھنا ہے۔ اب دیکھیں تنتہی، اس میں کیا آپ نے لکھنا ہے، خالد الحمد واحد محمد، اس میں دال لاسٹ والا ورڈ ہے تو آپ نے اس پہ اس سرکل میں دال لکھ دینا ہے۔ بخیر مصر فجر بدر، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں را لکھ دینا ہے، سمپل، بس اور کچھ نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل ہمارا دوسرا یونٹ سٹارٹ ہو جائے گا، وما توفیق الا باللہ، انشاءاللہ ہم اس کو بہت جلدی مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔